زنا کرنے والا ہے وہ مزے کو تو دیکھتا ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے. اگر اللہ نے زانی سے حساب نہ لینا ہوتا تو پھر لوگ زنا سے بچ کے نکاح کیوں کرتے میرے بھائی؟ ٹینشن میں کیوں ڈالتے اپنے آپ کو؟ جو نکاح کر رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ شادی کرنے والے کو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل نکاح کرنے والے کو زنا کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے, زنا نہ کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے. اچھا کام ہے نا. باپ بھی اس کو بیوقوف سمجھ رہے اپنے بیٹے کو, ماں بھی اپنے بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے. الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب ہیں, اکیلے دنیا میں شاید رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے. اور بھی ہیں کچھ لوگ, ورنہ نکاح کرنے والے کو سب کیا کہتے ہیں؟ پرلے درجے کا بیوقوف کے خامخواہ کی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہا ہے. اعلنوا النکاح, نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو, علی الاعلان. غلط کام علی الاعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی اگر پتہ چلا تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی, اتنے موٹے موٹے آنسو, میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں؟ اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ. اگر کوئی جاب لگ گئی ہے, کوئی وراثت میں پیسے مل گئے, اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو. تو اماں کیا تانا دیتی ہیں, ابا کیا تانا دیتے ہیں, پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دف بجاؤ, ڈھول. ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا, اس کی ماحول اور رسم اور رواج کی چادر, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے, حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے, وہ آخرت میں بعد میں. وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم, روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق, اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا, زانی, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں. زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے. یہ یاد رکھو, شوق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا, تو یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. قوت ختم ہو جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, خواہش ختم نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے. کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے. یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو. جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی
آپ اس کا بڑھاپا دیکھو، بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور پھر اس بد نظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے، اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا. نہیں چھوٹتا، خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پختہ. اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی. اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ. کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے، کسی عورت کے ساتھ.